میں شان کو اسکول کا کام کروا رہی تھی۔ آج پھر وہ بہت شرارتی ہوا تھا، کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ ہم دونوں کا شور سن کر ندا بھابھی بھی کمرے سے باہر آ گئی اور شان کو ڈانٹنے لگی۔ ابھی وہ اسے ڈانٹ ہی رہی تھی کہ تیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ بھابھی تو شدید غصے میں تھی، اس لیے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ افتخار بھائی کھڑے تھے۔ انہیں اس وقت دیکھ کر میں کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ فیکٹری سے شام کے وقت گھر واپس آیا کرتے تھے، اکثر تو اندھیرا چھا جایا کرتا تھا، ابھی تو صرف عصر کا وقت ہوا تھا۔ بھائی کے چہرے پر خاموشی اور پریشانی دکھائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور سامنے سے ہٹ گئی۔ شان نے اپنے پاپا کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور بھاگتے ہوئے ان کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، لیکن آج بھائی نے شان کو اٹھا کر پیار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں چلے گئے۔ ندا بھابھی بھی اس وقت انہیں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، ان کا چہرہ بھی بہت اداس تھا اور خلاف معمول آج وہ بہت خاموش تھے۔ بھائی کے لیے پانی لے کر ندا بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے شان کو ڈانٹا اور پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ 5 سالہ شان بہت شرارتی ہو چکا تھا، سارے گھر میں دندناتا پھرتا، لیکن جب اسے پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو رونا شروع کر دیتا۔ نہ جانے اسے پڑھنے سے کیا دشمنی تھی۔ اب میرا سارا دھیان افتخار بھائی کی طرف لگا ہوا تھا۔ نہ جانے آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وقت سے پہلے ہی گھر واپس آ گئے تھے اور ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ندا بھابھی کمرے سے باہر آئی تو وہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی دکھی لہجے سے بتایا کہ بھائی کی نوکری ختم ہو گئی ہے۔ فیکٹری کے مالک نے آج بہت سارے ملازمین کو فارغ کر دیا ہے، ان میں سے ایک افتخار بھائی بھی تھے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی کیونکہ ہمارا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ابا تو اس وقت وہ تو گئے تھے جب میں بہت چھوٹی تھی، پھر اماں اور بھائی نے ہی محنت مزدوری کر کے اس گھر کو مل کر چلایا۔ بھائی کی شادی کے بعد اماں شدید بیمار ہو گئی اور 4 سال بستر پر رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس 4 سال کے عرصے میں بھائی نے اماں کے علاج میں کوئی کمی نہیں آنے دی، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بھائی کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی سب اماں کے علاج پر خرچ ہو گئی تھی۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، جو کمایا کھا لیا، اسی لیے تو اب تک میری شادی بھی نہیں کر پائے تھے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ میری شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس ابھی رقم نہیں تھی۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اپنی بہن کو رخصت کر دیں۔ گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، سبھی خاموش تھے۔ اس خاموشی میں شان بھی بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ ہر وقت شرارتیں کرنے والا شان ہم سب کو پریشان دیکھ کر کچھ دکھی ہو چکا تھا۔ اب افتخار بھائی نے نئی نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن اتنی جلدی نوکری ملنا آسان نہیں تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے چلے جاتے اور شام کو ناکام واپس لوٹ آتے۔ وہ بہت مایوس ہو چکے تھے۔ ایک روز شام کے وقت بھائی گھر پر آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ان کی نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ تو خوشی کی خبر تھی۔ میں اور ندا بھابھی تو بہت خوش ہوئے۔ بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ نوکری ان کی پہلی نوکری سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات تھی کہ آج ہمارے گھر میں پھر سے خوشی کی راحت آئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ جب سے بھائی کی نئی نوکری لگی تھی وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے، اکثر تو رات کو دیر سے گھر آنے لگے، لیکن جب گھر واپس آتے تو شدید تھکے ہوئے ہوتے۔ جب سے بھائی نے نوکری شروع کر رکھی تھی ہر روز ہی بھابھی کے ہاتھ پر کچھ رقم ضرور رکھتے تھے۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں بھائی کو ہر روز مزدوری دی جاتی ہے، کیونکہ بھائی نے یہی کہا تھا کہ یہ بھی مزدوری ہے لیکن یہاں پر تنخواہ اچھی ملے گی۔ بھابھی بھی خوش تھی کیونکہ گھر کے حالات بدل رہے تھے اور ان کی خوشی میں میری بھی خوشی تھی۔ بھائی جب رات کو گھر دیر سے آتے تو بہت تھکے ہوتے اور آتے ہی بستر پر گر کر سو جاتے۔ ان کے پاس تو گھر والوں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا اور صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتے۔ میں دل ہی دل میں ان کی خیریت اور صحت مندی کی دعائیں مانگتی، کیونکہ وہ بہت محنت کر رہے تھے۔ 3 مہینے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران بھائی نے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں اچھے سے کھلا پلا سکیں۔ بھابھی بھی خوش تھی، بھائی کے معاملات میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اب وہ صبح سویرے تو گھر سے نکل جاتے، لیکن سارے شام ہی واپس آ جاتے، پھر گھر کے کمرے میں بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ اس کمرے کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیتے۔ میں نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی اس پرانے اور فالتو کمرے میں کیا کرتے ہیں، لیکن اس کمرے کی کھڑکی بند تھی، اس لیے مجھے بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے بھابھی سے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بھی میری طرح حیران تھی۔ نہ جانے خود کو کمرے میں بند کر کے کیا کرتے رہتے ہیں۔ فالتو اور پرانے سامان سے بھرا ہوا کمرہ تھا۔ ایک روز میں نے اور بھابھی نے کمرے کی صفائی کا فیصلہ کیا، کیونکہ بھائی بہت زیادہ اس کمرے میں وقت گزارنے لگے تھے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ پوری رات اسی کمرے میں گزارتے۔ بھائی کے آنے سے پہلے ہی ہم نے کمرے کو صاف ستھرا کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے،
लेकिन उन्होंने किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार नहीं किया। मैं ये देखती रही थी। ठीक है, भाई बहुत खामोश और संजीदा भी रहने लगे। अपने अकलौते बेटे शान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब उससे पहले की तरह उसे वक्त नहीं देते थे। काम से वापस आकर अपने कमरे में भी जाने की जल्दी होती। भाई का पुरस्कार रवैया हम दोनों नंद भाभी के लिए बहुत हैरानकुन था। लेकिन हम जब भी उनसे पूछने की कोशिश करते तो वह हमें टाल देते। बस एक ही जवाब देते कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम सबके लिए कर रहा हूँ। कुछ अरसे बाद भाई ने नौकरी पर जाना बिल्कुल ख़त्म कर दिया और फिर हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। एक रात में गहरी नींद सो रही थी जब अचानक शोर की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। जब मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई कि भाई के मखसूस कमरे में आग लगी थी। उनके चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे निदा भाभी पर हैरत हो रही थी। वो इतने आराम से सो रही थी, उनके कानों तक शोर की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश की तो मुझे ज़ोर का झटका लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला हर तरफ खामोशी छा गई। पूरा कमरा बिल्कुल असल हालत में था, कहीं पर भी आग नहीं लगी थी। भाई बहुत आराम से कमरे के दरमियान फर्श पर बैठे न जाने क्या कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने पर बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हैरत से कमरे में इधर उधर देखने लगी। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा और सही हालत में था। भाई बहुत पुरसुकून दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले जो सब मैंने देखा वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। अगर मैंने ख्वाब देखा होता तो सोते हुए देखती, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं शोर की आवाज़ से ही उठकर बाहर आई थी। भाई शदीद गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे और फिर इंतहाई गुस्से से बोले, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा सारा अमल ख़राब कर दिया। तुम क्या चाह रही हो कि मैं मर जाऊँ? भाई के गुस्से पर मैं जल्दी से चंद कदम पीछे हटी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है आपके कमरे में। आग लग गई थी कमरे में और आप मदद के लिए चीख रहे थे। मैंने इंतहाई बेबसी से कहा था, क्योंकि मैं तो भाई की मदद के लिए आई थी, लेकिन भाई तो मुझे ही गलत समझ रहे थे। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, मेरी निगाहों के सामने से दफ़ा हो जाओ। दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना जो नुकसान तुमने मेरा किया है, अगर मेरी बहन न होती तो तुम्हें इस वक्त जान से मार चुका होता। इंतहाई ठहरे हुए और सख्त लहजे से भाई ने मुझे धमकी दी। उनका अंदाज देखकर तो मैं खौफ से थर थर कांपने लगी, इसीलिए भागती हुई कमरे में आ गई और दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। भाई का ये रूप मैंने पहली बार देखा था और ऐसा जालिमाना रूप देखने के बाद तो मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। अब तो दोबारा नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था। मैं परेशानी से कमरे में इधर उधर टहलने लगी। भाई का पुरस्कार रवैया मुझे परेशान लग रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि सुबह भाई के मखसूस कमरे का अच्छी तरह से जायज़ा लूँगी, ये जानने की कोशिश करूँगी कि इस कमरे में बंद होकर भाई अकेले क्या करते हैं। मैंने फैसला कर लिया था कि ये राज जानकर ही रहूँगी। अब मैं कुछ मुतमईन हो गई थी। दिल ही दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकार रही थी ताकि सच सामने आ जाए। मुझे अपने अकलौते बड़े भाई से बहुत मोहब्बत थी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और किसी मुसीबत में भी मुब्तला हो सकते हैं। सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो भाई की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो शदीद गुस्से में निदा भाभी को डांट रहे थे। भाभी की इंतहाई कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी आँख खुल जाएगी और वो आपके काम में खलल डाल देगी। अगर मुझे इल्म होता तो उसे पहले ही मना कर देती। भाभी भाई के सामने सफाई पेश कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत गुस्से में थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। वो मेरी ही गलती की वजह से निदा भाभी को भी डांट रहे थे। भाई की इंतहाई गुस्सेली आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अभी तो शुक्र करो कि मैं ज़िंदा बच गया हूँ। मैंने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम किया था, वरना जिन जिन्नात को मैं ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहा था, उनमें से कोई भी मेरी कैद से छूट जाता तो हम में से कोई ज़िंदा ना बचता। फिर तुम जी भर कर अपनी नींद पूरी करती और रोज़े क़यामत ही तुम्हारी आँख खुलती। भाई की बातें सुनने के बाद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये समझ भी नहीं आ रही थी कि मेरा प्यारा भाई किन रास्तों पर चल पड़ा है। क्या वो कोई जिन्नात काबू करने की कोशिश कर रहे थे? यह ख्याल मेरे जहन में घूमने लगा। मैंने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। निदा भाभी भी बहुत खामोश और उदास थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद भाई तो कुछ देर आराम के लिए लेट गए। वो सारी रात जागते ही गुजार देते, इसीलिए सुबह के वक्त कुछ देर के लिए सो जाया करते। निदा भाभी शान को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। उनके जाने के बाद मैंने कमरे में झांक कर देखा तो भाई मुझे सोते दिखाई दिए। यही बेहतरीन मौका था। मैं जल्दी से भाई के मखसूस कमरे में आ गई। मैंने इंतहाई एहतियात से दरवाज़ा खोला ताकि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भाई चौकन्ना ना हो जाए। कमरे में तो मुझे कोई भी ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने चारपाई के नीचे झांक कर देखा तो मुझे कुछ हैरत हुई, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था और ये बैग आज से पहले मैंने नहीं देखा था।
اس لیے جلدی سے اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ بہت وزنی بیگ تھا، گھسیٹ کر چارپائی سے باہر نکال لیا تھا۔ جب میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں بہت عجیب چیزیں رکھی تھی، جانوروں کی کھوپڑیاں، کچھ پتلے اور بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ سب کچھ میں جلدی جلدی دیکھ رہی تھی۔ جلدی سے میں نے ایک بوتل باہر نکال کر دیکھی۔ اسی وقت مجھے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں ڈر گئی۔ جلدی سے بیگ بند کیا اور دوبارہ چارپائی کے نیچے کر دیا۔ غلطی سے وہ بوتل میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ بوتل میں کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ شاید بھابھی واپس آ گئی تھی۔ اب میرے پاس مزید وقت نہیں تھا کہ میں بیگ کھول کر بوتل کو واپس رکھتی، اس لیے دوپٹے میں بوتل چھپا لی اور تیزی سے کمرے میں آ گئی۔ بھائی کے کمرے کا دروازہ بند کرنا میں بھول ہی نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ندا بھابھی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بوتل کو میں نے الماری میں چھپا کر رکھ دیا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا شک بالکل صحیح نکلا کہ بھائی جادو اور جنات کے جال میں پھنس چکے تھے۔ خود کو غربت سے نکالنے کے لیے وہ غلط راستے پر چل پڑے تھے۔ مجھے بھابھی پر حیرت ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ عجیب عورت تھی، انہوں نے شوہر کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ سارا دن میں بہت خاموش اور اداس رہی۔ بس ایک ہی خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میرا بھائی اس غلط راستے پر کیوں چل پڑا۔ بار بار میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتی کہ میرے بھائی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو میں سونے کے لیے بستر پر لیٹی کہ ایک بار پھر سے بھائی کے خفیہ بیگ میں دکھائی دینے والی تمام اشیاء میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ جادو کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ خوف مجھے محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک مجھے بوتل کا خیال آیا جو میں بھائی کے کمرے میں اٹھا کر لے آئی تھی۔ میں جلدی سے بستر سے نیچے اتری اور الماری میں رکھی بوتل کو باہر نکالا۔ ایک درمیانی سائز کی کانچ کی بوتل تھی۔ میں اسے ادھر سے ادھر حرکت دے کر دیکھنے لگی۔ بوتل میں کچھ پانی جیسا دکھائی دے رہا تھا، لیکن پانی کی رنگت انتہائی کالی تھی۔ بوتل کو ناک کے قریب کر کے سونگھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے آہستہ سے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ میں سونگھ کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ بوتل میں کیا پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن کھولا، میری نگاہوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، جس کی وجہ سے میں خوف کے عالم میں دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ بوتل کا ڈھکن کھلتے ہی کالے اور سفید رنگ کا دھواں نکلتا دکھائی دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت میری عمر کا لڑکا کھڑا تھا جو میری طرف انتہائی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا خوفناک منظر دیکھنے کے بعد میں ابھی تک زندہ سلامت کھڑی تھی، جبکہ خوف کے مارے مجھے بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے انتہائی احسان مندانہ انداز سے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے قید سے نجات دلوائی۔ میں تمہاری اس نیکی کا بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکوں گا۔ وہ بہت محبت اور عقیدت سے بات کر رہا تھا۔ اس کی اس طرح نرم انداز پر بات کرنے سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں اپنے خوف پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس بوتل میں قید کیسے ہو گئے تھے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی انسان بوتل میں قید ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ کچھ سنجیدہ ہوا اور سنجیدگی سے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کسی بھی انسان کا بوتل میں قید ہو جانا ممکن نہیں، لیکن میں انسان نہیں ہوں، اسی لیے اس بوتل میں قید ہو گیا تھا۔ مجھے قید کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا بڑا بھائی ہے۔ اس نے میرے کچھ اور ساتھیوں کو بھی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا اور جو کچھ اس نے کہا تھا اسے سننے کے بعد تو مجھے زمین و آسمان گھومتے محسوس ہونے لگے۔ مجھے تو صرف شک تھا کہ بھائی کچھ عملیات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اس اجنبی کی باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا تھا۔ وہ خود کو انسان نہیں کہہ رہا تھا، یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی۔ حیرت بھری نظروں سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، لیکن انسانوں کی ہی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، لیکن میں مٹی اور پانی سے نہیں بلکہ آگ اور دھوئیں سے بنا ہوں۔ وہ زمینی انداز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ اس نے شاید میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے تفصیل سے اپنا تعارف کروانے لگا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میرا نام تالوت ہے۔ تمہارے بھائی نے اپنے شیطانی عمل کے ذریعے مجھے اپنی قید میں کر لیا تھا اور اس بوتل میں بند کر دیا تھا۔ تم نے اس کا ڈھکن کھول کر مجھے آزادی دلوا دی، جس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میری حیرت پر ایک بار پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے بھائی کی اصلیت جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، تم یہ دعا کرو کہ میرا بھائی سیدھے راستے پر آ جائے۔ نہ جانے وہ کس کی باتوں میں آ گیا ہے اور غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم بہت اچھی بہن ہو، اپنے بھائی کے لیے پریشان رہتی ہو۔ میں ضرور یہ دعا کروں گا کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں ان کی واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں تھا، وہ بہت اچھے تھے، ہمیشہ محنت کرتے اور حلال رزق کماتے تھے، لیکن پتہ نہیں اب کیا ہو گیا۔ میں نے دکھی لہجے سے کہا، تمہارے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی تھی تو پھر وہ ایک ایسے کالے جادو کے ماہر انسان کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا تھا۔ سارا دن جادوگر کے پاس بہت سارے لوگ آتے جن سے وہ منہ مانگا پیسہ بٹورتا اور ان کے ہر جائز ناجائز کام کر دیتا۔ یہ دیکھ کر تمہارے بھائی کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ بھی یہ جادو سیکھ لے، اور پھر اس نے اس کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں بہت دکھی ہو رہی تھی۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے، ایک ایسی قید سے نجات دلوائی ہے، اس سے میں اس وقت تک رہائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک تمہارا بھائی زندہ تھا، اس لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے مجھے بلا لینا، میں ہر مشکل وقت میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں گا۔ طالوت نامی جن زادے نے انتہائی عقیدت سے کہا۔ میں اب بھی اس کی طرف بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بالکل میرے قریب آیا اور اپنی جیب میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر مجھے دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو، جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے اس انگوٹھی کو اپنے سامنے رکھ کر 3 بار میرا نام پکارنا، میں ہوا میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آ جاؤں گا اور اللہ کے حکم اور مرضی سے ہر کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ انگوٹھی پکڑ لی۔ دکھنے میں وہ ایک مردانہ انگوٹھی دکھائی دے رہی تھی، میں اسے پہن نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ میرے سائز کی نہیں تھی۔ اللہ حافظ کہتے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد انگوٹھی کو میں نے الماری میں چھپایا اور خود بستر پر بیٹھ کر ان کے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ بھائی کو میں نے ہمیشہ نیک عمل کرتے دیکھا اور وہ اس کے حلال پر یقین رکھتے تھے، لیکن شاید مشکل حالات اور فاقہ کشی کے ڈر سے انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز بھلا دی۔ بہت دیر تک میں بھائی کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ امی اور ابا نے اپنی اولاد کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچا ہوگا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں نے ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن حالات نے بھائی کو مجبور کر دیا۔ طالوت کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ایک جن ذات تھا، لیکن میری چھوٹی سی مدد کر دینے پر وہ میرا احسان مند ہو رہا تھا۔ میں نے تو ایسا نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا، لیکن اس بارے میں بھائی سے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ صبح بھائی شدید غصے میں تھے کیونکہ ان کا عمل ناکام ہو چکا تھا اور وہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیتے، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ میں ان سے بہت محبت کرتی، وہ بھی ہمیشہ مجھ سے شفقت سے پیش آتے، لیکن اب ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، اور میں ایسی غلطی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، صرف ان کے لیے پریشان تھی۔ ندا بھابھی بھی خاموش تھی، شاید وہ بہت دکھی تھی کہ ان کے شوہر کا عمل ناکام ہو گیا تھا، ورنہ وہ بہت طاقت حاصل کر لیتے۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی کیونکہ بھائی اور بھابھی تو مجھے مخاطب ہی نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بھابھی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ شکوہ کرتی نگاہوں سے میں نے بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی لاپرواہ انداز سے بولی، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کچھ عرصے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے کرتے، سارے خاندان محلے میں تمہاری شادی کی مثالیں دی جاتی، لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تمہارا بوجھ سر سے اتر جائے۔ وہ تم سے شدید ناراض ہیں۔ بھابھی کے لہجے میں بھی میرے لیے کوئی محبت یا ہمدردی کا جذبہ نہیں تھا۔ ان کے منہ سے لفظ بوجھ سن کر مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں اپنے بھائی کے سر پر بوجھ بن گئی تھی۔ یہ جان کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ میری خاموشی پر بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا، شام تک تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، چند روز میں تمہیں اس گھر سے رخصت ہونا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی کمرے سے جانے لگی، لیکن میں نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ خدا کے لیے آپ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے نہ صحیح صرف بچے کے لیے سوچ لیں۔ بھائی نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ بہت غلط ہے۔ میری بات سن کر بھابھی نے حیران ہوتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ایسا کون سا غلط کام کر دیا؟ صرف کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بہتر کر سکیں۔ کبھی کسی انسان کو ان کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تب تو تم کہہ سکتی ہو کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ تو کسی مجبور اور لاچار شخص کی ہی مدد کرتے ہیں۔ غصے کا اظہار کرتے بھابھی نے جواب دیا۔ میری یہ بات انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ اگر وہ بھائی کو سمجھاتی اور انہیں ایسا کوئی بھی کام کرنے سے روکتی تو شاید آج یہ سب حالات نہ ہوتے۔
یہ تو میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس گھر سے رخصت ہو جانا ہے، لیکن اب جو حالات بن گئے تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے۔ غصیلی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے بھابھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے تو رونا آ رہا تھا۔ ہم اس دنیا میں 2 ہی بہن بھائی تھے، والدین کے بعد ایک دوسرے کا سہارا تھے، لیکن بھائی تو اب مجھے بہت سمجھنے لگے تھے۔ میں سارا دن کمرے میں بیٹھی رہی، بھابھی نے مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں بلایا۔ شام سے کچھ پہلے بھابھی ایک بار پھر میرے کمرے میں آئی اور مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ آج میرا دل بہت اداس تھا۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی اور بھابھی کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کپڑے چینج کر کے خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر 2 آدمی بیٹھے دکھائی دیے۔ دونوں بڑی عمر کے آدمی تھے، شاید یہ لڑکے کے خاندان والے ہوں۔ ان دونوں بزرگ آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، سلام کر کے خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی بھی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید داڑھی والے آدمی بہت توجہ سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور بھائی سے پوچھا، افتخار صاحب، یہ لڑکی آپ کی بہن ہے نا؟ اسی لڑکی کے رشتے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ اس پر بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی یہی میری چھوٹی بہن ہے۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، آپ جب کہیں گے بارات لے آؤں گا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی امانت ہے، جب چاہے امانت لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ دونوں آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بہن کو سمجھا دیجیے گا کہ میں اسے عزت بنا رہا ہوں، اسے بھی میری عزت کا خیال رکھنا ہوگا۔ میری عمر اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے، لیکن اسے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، پورے گھر میں راج کرے گی۔ بزرگ آدمی کے الفاظ میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ مجھے شادی کرنا پڑے گی۔ بھائی سے ایسے ظلم کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں حیرت سے کبھی بھائی کی طرف اور کبھی 2 آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احسان صاحب، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہن کو اچھے سے سمجھا دوں گا، یہ بہت سیدھی سادی اور معصوم بچی ہے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہر لڑکی کی طرح میرا خواب تھا کہ میرا ہمسفر حسین ہو، جوان ہو۔ یہاں پر تو جس شخص کو میرا ہمسفر بنایا جا رہا تھا وہ تو میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا۔ بھائی ان آدمیوں کے ساتھ کمرے سے باہر گئے تو بھابھی نے میری طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے سے کہا، رونے کی کیا بات ہے؟ شکر نہیں کرتی کہ شہر کا ایک امیر آدمی رشتہ لے کر آیا ہے؟ تمہاری زندگی سنور جائے گی، میری طرح تو حالات کی چکی میں نہیں پسنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے بھی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر خواہش پوری کرنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، لیکن میں نے انہیں جواب نہیں دیا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی، اس کی اپنی اولاد عمر میں مجھ سے بڑی ہوگی۔ میں نے بھائی سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کا فیصلہ کیا۔ رات کو کھانے کے بعد بھائی اور بھابھی کے کمرے میں گئی اور ان سے انتہائی بے بس لہجے میں کہا کہ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، انجانے میں غلطی ہو بھی گئی تو مجھے معاف کر دیں، اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ ایک ایسا شخص جس کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میرے انکار پر میری سوچ کے عین مطابق بھائی غصے میں آ گئے۔ بھابھی بھی نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بھائی سے زیادہ ان کی بیوی کے رویے پر حیرت تھی۔ ہم دونوں نند بھابھی ضرور تھی، لیکن کبھی ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہا تھا، ہمیشہ اچھا وقت گزارا۔ میں نے کبھی ان کی پرسنل لائف میں مداخلت کی کوشش نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان دوستی نہیں تھی، لیکن کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ اب ان کا رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ بھائی نے تو میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا کہ تم میرے لائے ہوئے رشتے سے انکار کر رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ میں نے بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو اپنی بہن کے بارے میں سب علم ہے، مجھے اچھی طرح سے جانتے لیکن پھر بھی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جس بوڑھے سے میری شادی کر رہے ہیں میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ عمر میں میرے باپ اور دادا کے برابر ہیں۔ میں نے انتہائی دھیمے لہجے سے جواب دیا، لیکن بھائی شدید غصے میں آ گئے اور غصے سے کہا، تمہیں وہیں شادی کرنا پڑے گی جہاں پر میں نے زبان دی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں سنوں گا۔ میں کل ہی تمہاری رخصتی کا بندوبست کرتا ہوں، اس سے زیادہ تمہیں گھر میں رکھنا بے عزتی کروانے کے برابر ہے، لیکن یاد رکھنا میں کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ بھائی تو غصے میں نہ جانے کیا بول رہے تھے۔ میں خاموشی سے کمرے میں واپس پلٹ آئی، لیکن میں نے فیصلہ نہیں بدلا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بوڑھے آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کروں، اس بوجھ سے ہی بھائی کی جان چھڑوا دوں۔ اچانک میرے ذہن میں اس جن ذات کا خیال آیا جو میری وجہ سے قید سے چھوٹ گیا تھا۔ شاید اسی غلطی کی سزا مجھے بھائی دے رہے تھے، لیکن یہ انجانے میں ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا، سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں جن ذات کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، لیکن مجھے بہت خوف تھا، کیونکہ میں نے جنات کے بارے میں سنا تھا کہ انسان کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور اللہ نے انہیں آگ اور دھوئیں سے بنایا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر شیطانی اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں خوفزدہ تھی کہ وہ جن ذات مجھے ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اسی لیے میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ میری وہ قاری آپی جن کے پاس میں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، وہ بتایا کرتی تھی کہ سورہ جن میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے، اس لیے سورہ جن جنات کو بہت پسند ہے۔
बस इसी ख्याल के तहत मैंने सूरत की तिलावत शुरू की। बहुत देर तक मैं तिलावत करती रही और फिर मैंने उस अंगूठी को सामने रखा और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से जिनजात ने बताया था मैंने उसका नाम पुकारा। कुछ देर तो मैं इंतज़ार करती रही, वो नहीं आया। मैं मायूस होने लगी थी कि शायद वो मुझे धोखा दे के आए। अचानक ही वो मेरे सामने नमूदार हुआ। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो भी मुस्कुराने लगा और इंतहाई अकीदतमंदाना अंदाज से कहा, तालूत का सलाम अपनी खिदमत में कबूल कीजिए। उसके अंदाज पर मुझे हंसी आई थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं कोई मलिका आलिया हूँ और वो मेरा गुलाम है, झुककर मुझे सलाम कर रहा है। मेरे हंसने पर वो बहुत संजीदगी से मेरी तरफ देखने लगा और जज्बात भरे लहजे से कहा, तुम तो हंसती हो और भी प्यारी लगती हो, लेकिन मैंने तुम्हें इससे पहले कभी हंसते नहीं देखा। हंसती रहा करो, जिंदा दिल लोगों को हंसना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से संजीदा हो गई, क्योंकि उस वक्त मैं जिस सूरत हाल का सामना कर रही थी वो बहुत तकलीफदा थी। मेरी आंखों में ना चाहते भी आंसू आए, जिस पर उसने जल्दी से मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। शायद तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो, इसीलिए मुझे मदद के लिए बुलाया है। वो बहुत फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए सब सच बताया, जिसे सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई परेशानी के असरात दिखाई नहीं दिए। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। जब तक तुम्हारा जी चाहेगा मेरे घर में रहना, महफूज रहोगी। उसने जल्दी से मेरी परेशानी का हल निकाला, लेकिन उसका मशवरा सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं भला तुम्हारे घर पर कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं जाना, बस तुम मुझे इस मुसीबत से निजात दिलवाओ। मैंने जल्दी से इनकार करते हुए कहा। मेरा इनकार सुनकर वह हंसने लगा और हंसते हुए कहा, अगर तुम खुद ही अपना मसला हल नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझ पर एहसान किया था और मैं तुम्हारे एहसान का बदला उतारना चाहता हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, मुझे एक ऐसी कैद से निजात दिलवाई जिसमें न जाने मुझे कितने बरस कैद रहना पड़ता। तुम्हारी नेकी और तुम्हारे एहसान की वजह से मैं कभी तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि जिन्नात अपने दोस्तों का और मेहरबानी करने वालों के साथ बहुत मोहब्बत और एहतराम से रहते हैं। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर से भाग कर नहीं जाना चाहती थी। इस तरह से तो न जाने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जाते। कुछ देर तक तो तालूत ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मुझे ऐसे खुदगर्ज भाई को छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने तालूत से कहा कि मेरा भाई ऐसा नहीं था, वो तो सिर्फ राह रास्त से भटक गया है, इसीलिए मैं उसे मज़ीद किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती। तालूत कुछ देर सोचता रहा, फिर मेरी तरफ देखकर इंतहाई संजीदगी से कहा, तुम्हें किसी बात से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी कभी भी उस शख्स के साथ नहीं होगी जिससे तुम नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगा। मुझे भी उम्मीद थी कि इस मसले में सिर्फ तालूत ही मुझे बाहर निकाल सकता है। मैंने उसकी तरफ ममनून नज़रों से देखते हुए कहा, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम ही मुझे याद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें पुकारा। मेरा सगा भाई भी इस वक्त मेरा दुश्मन बना हुआ है। मेरे लहजे में दुख आया। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने मुझे तसल्ली दी। बहुत देर मेरे सामने बैठा रहा और बातें करता रहा। मैंने उससे जिन्नात के मुतालिक जानने की भी कोशिश की, क्योंकि मैंने सुना था कि जिन्नात के अंदर खैर बहुत कम होती है और वो शैतानी कामों में ज़्यादा खुश रहते हैं। यह सुनने के बाद उसके चेहरे पर संजीदगी आई। शायद उसे मेरा पूछना बुरा लगा। उसने संजीदगी से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को नरम मिट्टी और जिन्नात को दहकती आग से पैदा किया। दोनों की आदत में फ़र्क तो होगा, लेकिन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात दोनों मखलूक़ात को इबादत के लिए पैदा किया है और उनकी इस्लाह के लिए बहुत सारे पैगंबर दुनिया में भेजे। अब ये जिन्नात और इंसान पर मुनहसर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह जिन्नात भी नेक और मोमिन होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मुसलमान जिन्नात होने के बावजूद भी शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। ये फितरत इंसान और जिन्नात की एक जैसी है। उसने मुझे तफसील से समझाया। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया और मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें मेरी ज़ुबान कैसे आती है? हमारी ज़ुबान तो इंसानों वाली है। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, इंसानों की तरह जिन्नात का भी जिस इलाके से ताल्लुक़ होता है वो ज़ुबान आती है। उसका जवाब सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। सुबह होते ही भाई घर से बाहर चले गए, लेकिन उनकी वापसी भी जल्द हो गई। वो घर वापस आए तो बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीद लाए। कुछ देर बाद भाई ने मुझे कमरे में बुलाया। मेरी तरफ देखते हुए हुक्म देने वाले अंदाज से कहा, आज शाम तक तुम्हारा निकाह होगा। मैंने एहसान साहब से बात कर ली है, इसलिए कोई शोर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से जहाँ कह रहा हूँ तुमने निकाह करना। भाई का हुक्म सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनकी तरफ देखकर मैंने इंतहाई तकलीफ लहजे में कहा, आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सज़ा दे रहे हैं। भाई के कुछ कहने से पहले निदा भाभी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और टोकते हुए कहा, मुँह से तुम्हें एक लफ्ज़ भी अब निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे भाई फैसला कर चुके हैं। मैंने दोनों मियाँ बीवी को फैसले से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फैसला वापस लेने वाले नहीं थे। मैं कमरे में वापस आ गई। जब मैं कमरे में आई तो तालूत कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर हौसला अफजा लहजे में कहा, मैंने कहा था ना कि परेशान नहीं होना। क्यों परेशान हो फिर?
میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر طرح سے مدد کروں گا۔ اس کا ساتھ مجھے حوصلہ دے رہا تھا۔ آج کے موقع پر مجھے والدین کی بہت یاد آئی۔ اگر ان دونوں میں سے آج ایک بھی میرے ساتھ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ شام سے کچھ پہلے ہی گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بھابھی نے مجھے خوبصورت سوٹ دیا جو میں نے پہنا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی شادی ہے۔ میری کوئی قریبی سہیلی بھی اس شادی میں شریک نہیں ہو رہی تھی۔ قیمتی لباس پہننے کے بعد میں نے چہرہ چھپایا۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر اس بوڑھے کے ساتھ بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرنے والے تھے کہ اچانک کمرے میں تالوت نمودار ہوا۔ میں نے سر جھکایا تھا اور گھنگھٹ کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے اس کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ اچانک ہی سب کے سامنے نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بھائی نے انتہائی غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں جانتا ہوں تم میرے قیدی تھے، لیکن کسی طرح سے تم میری قید سے فرار ہو گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ اس بار تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی کی دھمکی سن کر سبھی حیران تھے۔ بارات میں شامل لوگ خوفزدہ دکھائی دینے لگے۔ احسان صاحب جو کہ دلہا بنے بیٹھے تھے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور میرے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آدمی جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کی شکل اس قدر ڈراؤنی اور ہاتھ عجیب ہیں، مجھے تو یہ کوئی انسان ہی نہیں لگ رہا۔ کیا تم نے جنات کو قابو میں کیا ہوا ہے؟ احسان صاحب کا سوال سن کر بھائی کچھ پریشان ہو گئے اور جلدی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس پر تالوت نے ہنستے ہوئے کہا، احسان صاحب یہ بھائی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی دولت سے متاثر ہو کر اپنی بہن آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ شخص جو اپنی معصوم بہن کی شادی کرنے کی بجائے اسے ایک امیر بوڑھے آدمی کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے، یہ ایک جادوگر ہے۔ اس نے بہت سارے کالے جادو کے علم سیکھ لیا اور بہت جلد اپنے شیطانی عمل سے انسانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دے گا، اور پھر اپنی جیسے شیطان لوگوں سے ان شیطانی کاموں کی منہ مانگی رقم بھی وصول کرے گا۔ بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پر کیا کریں۔ انہوں نے احسان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تالوت نے ان کے سامنے کچھ ایسی حرکات کی جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ تالوت انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ وہ یہ نکاح چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھائی اور بھابھی سر پیٹنے لگے اور مجھے کوسنے لگے، جس پر تالوت نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ سب کرنے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آیا؟ تمہاری ایک ہی بہن ہے جس سے تم حد سے زیادہ پیار کرتے تھے، لیکن جب سے حرام کھانا اور کمانا شروع کیا، اللہ نے تمہارے دل سے رحم بھی ختم کر دیا، اور تمہیں اپنی بہن جس سے بہت پیار تھا، یہاں تک کہ تمہارا لاڈلا بیٹا بھی تم سے دور رہنے لگا، کیونکہ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ تالوت بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شدید غصے میں تھے، اسی لیے اسے برا بھلا کہنے لگے اور قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ بھائی نہ جانے کون سی زبان میں اونچی آواز سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ تالوت کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تالوت اس وقت انجان نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کمرے میں عجیب سے مرد عورتیں دکھائی دینے لگے۔ ان آدمیوں کی شکل بہت عجیب تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بھائی کو قابو میں کر لیا۔ تالوت اور بھائی دونوں زخمی ہو چکے تھے۔ تالوت تو معمولی سا زخمی تھا، لیکن بھائی شدید زخمی تھے، ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس صورتحال پر بھابھی بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے تالوت کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم نے میرے بھائی کو زخمی کر دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بھائی کو نقصان پہنچانا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے تالوت نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے بھائی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ یہ ہم جیسے سادہ اور نیک مسلمان جنات کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ اس کو روکنا ضروری تھا کیونکہ اس نے بہت سی شیطانی طاقتیں حاصل کر لی تھی۔ اگر یہ آج زخمی نہ ہوتا تو میرے وہ دوست جو اس کے قبضے میں ہیں، میں انہیں آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ کہتے ہی تالوت نے وہ بڑا سا بیگ سامنے حاضر کیا اور اس میں سے بہت ساری چیزیں نکالنے لگا جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو قید سے نجات دلوا دی۔ یہ دیکھ کر بھائی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ ایک اور نیک کام کر گیا کہ بھائی کے تمام سامان جو کالے عمل کے لیے استعمال کرتے تھے اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بھائی مجھے ہی برا بھلا کہتے رہے، ان کے زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ محلے والوں نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا، جہاں پر وہ 2 دن بہت سیریس حالت میں رہے کیونکہ ان کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ لیکن جب انہیں ہوش آیا تو وہ بہت بدل چکے تھے۔ اپنے رویے کی معافی مانگی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ واقعی راہ راست سے بھٹک گئے تھے، لیکن انہیں جلدی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی کمزور انسان ہے، اسی لیے انہیں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور فطرت کے قوانین سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ بھائی صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تو چند ہی روز بعد ہمارے محلے کے ہی ایک نوجوان لڑکے کا رشتہ آ گیا جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھا۔ اس رشتے میں کوئی خامی نہیں تھی، اسی لیے اس رشتے کو قبول کر لیا گیا۔ میری شادی کے موقع پر تالوت نے مجھے خوبصورت پھول تحفے میں دیے جو کہ ہر وقت تر و تازہ دکھائی دیتا ہے۔